اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ومن المعلوم أن السبب الموجب لحل الأكل في الفضول إنما نشأ عن التراضي مع أن الخطاب لملاك الأموال والتجارة في الفضول إنما تصير تجارة المالك بعد الإجازة فتجارته عن تراض إلى آخر العبارة۔ ہماری جو گفتگو ہے وہ بے فضولی کی قسم اول کے بطلان کے اوپر جنہوں نے دلیل پیش کی ہے، جو لوگ بطلان کے قائل ہے کہ کہتے ہیں کہ بے فضولی کا جو قسم اول ہے وہ درست نہیں ہے، وہ باطل ہے، بے درست نہیں ہے، وہ لوگ اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں ادلہ اربعہ کے ذریعے سے۔ تو سب سے پہلی ان کی دلیل قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کی آیت انہوں نے اس طرح سے پیش کی ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض۔ ایک دوسرے کے مال میں آپ ایک دوسرے کے اپنے اموال میں ایک دوسرے کے درمیان کسی کے مال میں تصرف نہ کرو، نہ کھائیں، مگر جو ہے نا تصرف کا جواز ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ یا تجارت ہو اور تجارت بھی عن تراض ہو۔ استدلال انہوں نے اس طرح سے کیا یہاں پر دو طریقے سے، ایک حصر کے ذریعے سے اور دوسرا مفہوم وصف کے ذریعے سے۔ حصر کے ذریعے سے انہوں نے یہی کہا کہ جس طرح لا الہ الا اللہ میں لا الہ الا اللہ، لا الہ جب آپ کہتے ہیں نفی کے بعد جب استثناء آتا ہے تو وہاں پر تمام الوہیت کی نفی ہوتی ہے، صرف پروردگار کا ثابت ہوتا ہے وجود۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے، کسی کے مال کھانا جائز نہیں ہے، تصرف کرنا جائز نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے کسی کے مال کھانے کے لیے، کوئی جواز نہیں ہے، ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ تجارت کریں اور وہ تجارت بھی دونوں کی رضامندی کے ساتھ ہو تو جائز ہے۔ کہتے ہیں بے فضولی تجارت عن تراض میں سے نہیں ہے، کیوں؟ مالک کی رضایت ہے ہی نہیں ہے، جو بعد میں مالک کی طرف سے جو اجازہ آتی ہے یہ تجارت عن تراض میں شمار نہیں ہوتا ہے، لہٰذا بے فضولی کا یہ قسم باطل ہے۔ اس کے دوسرا جو انہوں نے کہا تھا وصف کے ذریعے سے، تجارت جس کی صفت یہ ہے کہ جس میں مالک کی رضایت ہو، ٹھیک ہے، رضایت ہو، جبکہ بے فضولی چلو اگر ہم اولاً تجارت نہیں ہے، چلو تجارت فرض بھی کر لیں تو تجارت عن تراض نہیں ہے، مالک کی رضامندی سرے سے ہی نہیں ہے، مالک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کے مال کو معاملہ کر رہا ہے، لہٰذا تجارت عن تراض نہیں ہے، باطل ہے۔ مصنف نے جو ہے نا مصنف ان کے جوابات دے رہے ہیں، تو مصنف نے سب سے پہلے مفہوم حصر کے بارے میں جواب یہ دیا، یہاں پر حصر پر دلالت نہیں ہے، کیوں؟ حصر پر دلالت اگر استثناء متصل ہو تو حصر پر دلالت کرتے ہیں، جبکہ یہاں پر استثناء منقطع ہے۔ تجارت عن تراض الگ چیز ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مستثنیٰ منہ یہ الگ چیز ہے، جس طرح قوم اور حمار کی طرح الگ ہے، لہٰذا جب مستثنیٰ منقطع ہے تو یہ حصر پر دلالت نہیں کرے گا۔ مفہوم وصف کے بارے میں تقریباً مصنف نے 3 سے 4 جواب دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وصف مفہوم ہی نہیں رکھتا، ہم اس چیز کے قائل ہیں، جیسا کہ شیخ مظفر اور دیگر اصولی بھی اس چیز کے قائل ہے کہ آپ نے مفہوم وصف کے ذریعے سے بے فضولی کی بطلان کو ثابت کیا تھا، یعنی ایسی تجارت جس کی صفت یہ ہے کہ وہ عن ترازن ہو، مالک کی رضامندی کے ساتھ ہو، لہٰذا بے فضولی میں مالک کی رضا نہیں ہے، لہٰذا باطل ہے۔ مصنف فرماتے ہیں آپ مفہوم وصف کے ذریعے سے آپ ثابت کر رہے ہیں، بہت سارے اصولی اس چیز کے قائل اس طرح سے مفہوم وصف مفہوم ہی نہیں رکھتا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر مفہوم رکھتا بھی ہو تو ہمیشہ وصف اور قید، کسی موصوف کے لیے اگر کوئی صفت یا قید لایا جائے تو قید اس وقت مفہوم رکھتا ہے جب یہ قید احترازی ہو، ورنہ بس اوقات قید کو ذکر کیا جاتا ہے، لیکن غالبی طور پر یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم فقط اس قید کے ساتھ منحصر ہو، ایسا نہیں ہے۔ اگر حکم اسی قید کے ساتھ منحصر ہو تو بات آپ کی درست ہے، یعنی تجارت کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے، صرف عن تراض ہو، یعنی یہی قید کے اوپر ہی حکم منحصر ہو تو بات آپ کی درست ہے، جبکہ یہاں پر جو تجارت عن تراض ہے وہ منحصر نہیں ہے۔ منحصر نہیں کا مطلب کیا ہے؟ تجارت جائز نہیں ہے، صرف ہی تجارت عن تراض ہو، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ بس اوقات عن تراض کے بغیر بھی معاملہ درست ہو سکتا ہے۔ تو پھر آپ نے تراض کے قید کو کیوں ذکر کیا؟ تو کہتے ہیں غالبی طور پر، غالباً یعنی قید غالبی کے طور پر ہم نے ذکر کیا، جیسا کہ ہم نے ایک آیت وَرَبَائِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم کے ذریعے سے کل وضاحت کیا تھا۔ یہ تقریباً جو ہے نا مصنف کا دوسرا جواب ہے۔ تیسرا جواب مصنف فرماتے ہیں دیکھو یہاں پر جو ہے نا تجارتاً عن تراضٍ،
یہاں پر دو احتمال ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ جو کانا تامہ ہے، کانا جب تامہ ہوگا تو وہاں پر اسم خبر کا محتاج نہیں ہوگا، وجدہ کے معنی میں آئے گا. فعل ہے وہاں پر فاعل کا محتاج ہوتا ہے. ناقصہ ہو تو اسم خبر کا محتاج ہوتا ہے. یہاں پر مصنف فرماتے ہیں یہ جو تجارتاً عن ترازن، ٹھیک ہے، تو یہ تجارتاً خبر اول ہے، عن ترازن جار مجرور متعلق محذوف ہو کر یہ خبر ثانی ہے. ٹھیک ہے، خبر ثانی ہوگا تو کیا ہوگا؟ خبر ثانی ہوگا تو یہ صفت ہی نہیں ہوئی، عن ترازن صفت ہی نہیں ہے، تو پھر خبر ہوگی تو خبر سرے سے مفہوم ہی نہیں رکھتا ہے. آپ کی جو بطلان کی جو استدلال کی بنیاد کس چیز پہ تھا؟ وصف پہ تھا، صفت پر تھا. مصنف فرماتے ہیں یہاں پر تجارت انتراز، تجارت اور انتراز ایک دوسری صفت موصوف نہیں ہے، بلکہ تجارت تکونو کانا کا اسم کیا ہے؟ ضمیر ہے. تجارتاً خبر اول ہے، انترازن جار مجرور متعلق معذور خبر ثانی ہے. یہ تجارت اور انتراز صفت موصوف نہیں ہے، الگ الگ چیز ہے. جب الگ الگ چیز ہے تو یہ خبر ہے. جب خبر ہے تو خبر سرے سے مفہوم ہی نہیں رکھتا ہے. جب مفہوم ہی نہیں رکھتا ہے تو آپ کا جو مفہوم کے ذریعے سے جو آپ نے بے فضولی کی بطلان کو ثابت کیا تھا یہ درست نہیں ہے. ہاں اگر یہ فاعل ہوتا تو ممکن ہے کہ یہ کانا تامہ ہو اور تجارتاً جو ہے نا بعض کے نزدیک تجارتن ہے یہاں پر عبارت کی مترفہ کی صورت میں، تو تجارتن کیا ہوگا؟ فاعل ہوتا ہے، اور اس فاعل کی صفت یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ ترازن ہو. تو وہاں پر بات آپ کی درست تھی، صفت واقع ہوتا تو صفت کے لیے مفہوم ہے اور مفہوم کی صورت میں بات آپ کی درست تھی. جبکہ یہاں پر مصنف فرماتے ہیں یہاں پر تجارت انترازن دو خبر ہے کانا کے لیے، یہاں پر فاعل نہیں ہے، صفت موصوف نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. تقریباً یہ تیسرا جواب ہے. آج تقریباً چوتھا جواب مصنف فرماتے ہیں دیکھو اس آیت کے اندر یہ جو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے مال میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے، کھانا جائز نہیں ہے، کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یہ مال کے مالک سے مخاطب ہے شارع. مثلا آپ کے مال کا، آپ کے یہ موبائل آپ کا مال ہے، یہ آپ کا مال ہے، تو شارع آپ کو کہتے ہیں، مثلا آپ سے کہتے ہیں کہ آپ فلان کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف نہ کریں. آپ سے کہتے ہیں کہ فلان کے مال میں اس کے اجازت کے بغیر تصرف نہ کریں. تو یہاں پر کیا ہے؟ ہر مالک کی طرف شارع کیا ہے؟ مخاطب ہے. ٹھیک ہے، لا تاکلوا اموالکم کا نا، یعنی اپنا آپ اپنے مال میں تصرف بالباطل جائز نہیں ہے. تو یہ جو تصرف جائز نہیں ہے، حرام ہے، باطل ہے، یہ سارے کے حکم کس کی طرف ہے؟ مالک کی طرف اشارہ ہے. مالک کو کہہ رہے ہیں کہ آپ باطل طریقے سے، غلط طریقے سے اپنے مال میں تصرف نہ کریں. جبکہ بے فضولی کی طرف یہ آیت ناظر ہی نہیں ہے. بے فضولی میں مالک معاملہ نہیں کرتا ہے، غیر مالک کسی کے مال میں تصرف کرتا ہے. جبکہ یہ آیت لا تاکلوا کا جو حکم ہے ملاک کی طرف ہے، اموال کے مالک کی طرف ہے. جبکہ بے فضولی میں سرے سے مالک ہوتا ہی نہیں ہے. لہٰذا اس آیت کے اندر جو حکم ہے لا تاکلوا لا تصرفوا، یہ اموال کے مالک کی طرف مخاطب ہے، نہ کہ بائے فضولی کی طرف. بائے فضولی سرے سے مال ہی نہیں، وہ مالک ہی نہیں ہوتا ہے، تو یہ آیت اس کی طرف ناظر ہی نہیں ہے. یہ تقریباً پانچواں جواب. چھٹا جواب مصنف فرماتے ہیں یہ جو انتراز ہے نا، جیسا کہ مجمع البیان میں تبرسی نے یا مثلا شیخ طوسی نے اور بہت ساری مجمع التبیان نامی کتاب میں بہت ساری کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ ترازی کا معنی کیا ہے؟ بے کو امضا کرنا تفرق کے ذریعے سے. مثلا ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں معاملہ کیا، 1 گھنٹے کے بعد بحث و مباحثہ ہونے کے بعد معاملہ ہوا، معاملہ ہونے کے آدھا گھنٹے کے بعد آپ بھی چلے جاتے ہیں، میں بھی آپس میں تفرق، جدائی آ جاتی ہے. تو جدائی کا معنی کیا ہے؟ ترازی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں ترازی کا معنی کیا ہے؟ بھائی تصرف کرنا ایک دوسرے کے مال میں جائز نہیں ہے، مگر ان کی جب معاملہ ہونے کے بعد جب دونوں آپس میں راضی ہو کہ آپ مال کو لے کے چلے جاتے ہیں، میں پیسے کو لے کے چلے جاتے ہیں، آپس میں دونوں کیا ہے؟ جب جدا ہو گیا تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ترازی کہا جاتا ہے. مثلا میں اور آپ کے درمیان کوئی معاملہ ہوا، معاملہ ہونے کے بعد آپ نے مثلا موبائل خرید کے چلا گیا، میں پیسہ لے کے آ گیا. اب شارع کہتے ہیں آپ دونوں راضی ہو گئے ہیں، آپ موبائل میں تصرف کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ مال میں تصرف کر سکتے ہیں. تو یہ ترازی کا مطلب معاملہ ہونے کے بعد جدائی ہونے کا نام ترازی ہے. تو مصنف فرماتے ہیں بھائی بے فضولی بھی اسی طرح سے ہے. بے فضولی میں بھی کیا ہوتا ہے؟ بے فضولی میں بھی مثلا پہلے ایک بندہ کسی کے مال میں پوچھے بغیر معاملہ کرتا ہے، وہ آگے لے کے جاتا ہے، بعد میں 1 گھنٹے کے بعد مالک کی رضایت آ جاتی ہے. تو جس طرح 2 مالک آپس میں معاملہ کر کے جدائی ہوتا ہے تو معاملہ صحیح ہے، اسی طرح بے فضولی بھی، بائے فضولی بھی ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، معاملہ کرنے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد مالک کی رضایت آ جاتی ہے، تو یہاں پر بھی ترازی ہے. لہٰذا یہاں پر اس تجارتاً انتراز میں بے فضولی بھی، بائے فضولی بھی شامل ہے. وہ بھی جو ہے نا
اس میں بھی ضروری ہے کہ حین العقد مالک کی رضایت ہو. مثلا میں نے کسی کے مال کو آپ کو بے کر دیا، بے کر کے ہم دونوں مثلا 5-10 منٹ کے بعد اصل مالک کی طرف سے رضایت آ گئی، تو یہاں پر بھی جو ہے نا اس معاملے میں بھی رضایت شامل ہے. یہ ایک ہو گیا. دوسرا کہتے ہیں کہ امضاء بالبیع بالتفرق کے ذریعے سے ہو یا بعد العقد تخیر کے ذریعے سے ہو. تخیر کا مطلب ایک دوسرے کو خیار رکھنا، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو خیار رکھنا، اس کو بھی تراضی نام دیا گیا ہے. یہاں تک تو جو ہے نا 1-2 نقطہ تھا. یہ تھوڑی عبارت ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر ہم سنت کی طرف آتے ہیں. کل جو ہم یہاں تک پہنچا تھا جواب تقریباً خامس ہے. وہ من المعلوم، مصنف فرماتے ہیں یہ بات معلوم ہے، سب کو پتہ ہے، واضحات میں سے ہے کہ ان سبب الموجب لحل الاکل فی الفضولی، وہ سبب جو الموجب لحل الاکل، جو کسی کے مال میں اکل یا تصرف کی حلیت کا سبب بنتا ہے فضولی میں، وہ انما نشأ عن التراضی، وہ تراضی سے وجود میں آتا ہے. ٹھیک ہے، بے فضولی میں مالک کی رضایت کے ساتھ یا تراضی کے ساتھ آپ مال میں تصرف کر سکتا ہے، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مع ان الخطاب لملاک الاموال، جبکہ اس آیت کے اندر جو خطاب ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اموال کے ملاک جمع مالک ہے، اموال کے مالک کی طرف ہے. فضولی میں کیا ہوتا ہے؟ فضولی میں یہ ہوتا ہے، دیکھو سبب حل کیا ہے فضولی میں؟ ایک بندہ کسی کے مال کو معاملہ کر دیتا ہے، بعد میں مالک کی رضامندی آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے لیے کھانا حلال ہوتا ہے. یہ الگ چیز ہے. اما آیت کے اندر جو خطاب ہے وہ کس کے لیے؟ لملاک الاموال، جتنے بھی اموال کے مالک ہیں ان تمام مالکوں کی طرف یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. والتجارت فی الفضولی انما تصیر تجارت المالک بعد الاجازہ. دیکھو فضولی نے جو تجارت کی ہے وہ مالک کی تجارت شمار ہوگی کب؟ بعد الاجازہ، مالک اجازت دینے کے بعد فضولی کے جو معاملے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر مالک نے معاملہ کیا ہے. مالک کی اجازت آنے سے پہلے فضولی کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اموال کیا ہے؟ مالک کی تجارت یا مالک کی اموال شمار نہیں ہوتا ہے. خطاب اموال کی مالک کی طرف ہے، جبکہ فضولی جو تجارت کرتا ہے وہ تجارت فی الفضولی، فضولی میں جو تجارت ہے یہ انما تصیر، یہ تجارت فضولی ہو جاتا ہے تجارت المالک، مالک کی تجارت ہو جاتی ہے کب؟ بعد الاجازتی، مالک کی اجازت آنے کے بعد. مالک کی اجازت آنے سے پہلے فضولی کا جو معاملہ ہے وہ تجارت ملا کے اموال نہیں ہے. جب ملا کے اموال نہیں ہے تو یہ آیت اس کو شامل نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے. پس تجارت عن ترازین. اب کہتے ہیں مالک کی اجازت آنے کے بعد یہ فضولی کا معاملہ بھی تجارت عن تراز میں شمار ہو جاتا ہے. دیکھیں مالک کی اجازت آنے سے پہلے یہ آیت اس فضولی کے معاملے کی طرف ناظر ہی نہیں ہے. مالک کی اجازت آنے کے بعد تجارت عن تراز ہو جاتی ہے تو پھر معاملہ درست ہے. لہٰذا دونوں صورتوں میں فضولی کا معاملہ باطل نہیں ہے. یعنی مالک کی اجازت آنے سے پہلے یہ آیت اس کو شامل ہی نہیں کرتی ہے، مالک کی اجازت آنے کے بعد یہ تجارت عن تراز میں شمار ہو جاتی ہے. لہٰذا اس صورت میں یہ آیت بے فضولی کی بطلان کو ثابت نہیں کر سکتی ہے. وقت حکی عن المجمع، مجمع بیان سے حکایت کی گئی ہے. طبرسی کی کتاب ہے یا مثلا بعض کتابوں میں کہا ہے مجمع طبیان، شیخ طوسی کی کوئی کتاب ہے، وہاں سے حکایت کی گئی ہے کہ ان مذہب الامامیہ والشافعیہ وغیرہم، امامیہ اور شافعی اور اس کے علاوہ دیگر جو کیا ہے بعض جو مذہب ہے وہ کیا ہے، ان وہ لوگ کیا کہتے ہیں ان کے نزدیک ان معنی التراضی بالتجارہ امضاء البیع بالتفرق. بے میں تجارت میں تراضی ہونے کا معنی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم دونوں نے آپس میں معاملہ کیا اور ہم راضی ہو گئے، تو تراضی کا مطلب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں امضاء البیع بالتفرق، معاملہ ہونے کے بعد دونوں بے کے اوپر راضی ہو گئے اور دونوں الگ الگ ہو کے چلے جاتے ہیں. اس تفرق کا نام کیا ہے؟ تراضی ہے. تو ہاں تصرف امضاء البیع، امضاء کا مطلب وہی ہے نا، تفرق غلط تصرف، تفرق کا معنی یعنی تصرف. بالتفرق معنی شاہانی سے تفرق درجہ ہے لیکن سید اعلیٰ سے تصرف شاہانی تفرق ذرا امضاء البیع تفرق شاہانی درجہ ہے، سید اعلیٰ سے بالتصرف تھوڑا سا تصرف بسیط
يعني بالتجارة إمضاء البيع بالتصرف أو التخاير بعد العقد. یعنی ترازی کا معنی یعنی اس جہت سے دیکھا جائے تو ترازی کا معنی کیا ہوا؟ یعنی بالتجارت امضاء البیع بالتفرق، یعنی تصرف کے ذریعے سے بے کا امضاء کرنا، یعنی صحیح ہے، یعنی تصرف کے ذریعے سے مثلا ایک دوسرے کے ہاں نقل و انتقال ہو گیا ہو کہ مثلا آپ مال میں تصرف کرتا ہے، میں مثلا پیسے میں تصرف کرتا ہے، تو گویا آپ کا تصرف کرنا، میں اس پیسے میں تصرف کرنا، گویا ہم دونوں راضی ہو گئے، اب ہم معاملے کے اوپر کوئی اشکال نہیں ہے، لہٰذا تصرف کے ذریعے سے کہیں یا تفرق بھی دوسرا الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تفرق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تصرف کا ایک دوسرے کو حق ہے، جب معاملہ راضی ہو کے چلے گئے تو آپ بھی تصرف کر سکتے ہیں، آپ بھی تصرف کر سکتے ہیں۔ تفرق کا مطلب بھی اسی کی طرف اشارہ ہے، یعنی ایک دفعہ تفرق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب تک ہم دونوں تصرف پہ راضی نہ ہو، ایک دوسرے کے معاملے کے اوپر رضامندی کا اظہار نہ کریں، تب تک وہ تصرف بھی نہیں کر سکتا ہے یا تفرق بھی نہیں ہوتا۔ تفرق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ تصرف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، یعنی تفرق کی نسبت سے ترازی کا کیا ہے؟ تصرف کا معنی بہتر ہے، یعنی تصرف کے ذریعے سے بے کو امضاء کرنا، ٹھیک ہے۔ او التخایر بعد العقد، یا عقد کے بعد کیا ہے؟ اختیار رکھنا، یہ اس کو بھی انہوں نے کیا قرار دیا گیا ہے؟ یعنی ترازی کا معنی یہ ہے کہ عقد کے بعد ایک دوسرے کو کس چیز کا اختیار دینا؟ یعنی تفرق کے بعد ایک دوسرے کو خیار کس چیز میں ہو؟ فسخ عقد منع، اور کس چیز میں خیار ہوتا ہے؟ فسخ عقد میں ایک دوسرے کو کیا ہے؟ خیار رکھنا، ایک دوسرے کو اختیار دینا، بھائی اگر آپ راضی نہیں ہیں تو آپ فسخ کر سکتے ہیں، میں راضی نہ ہو یا کوئی چیز میرے لیے پسند نہ ہے تو میں اس کو فسخ کرتا ہوں، اس کو ترازی کہا گیا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وَلَعَلَّهُ يُنَاسِبُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ كَوْنِ الظَّرْفِ بَعْدَ ظرف خبراً بعد خبر۔ مصنف فرماتے ہیں یہی جو ہم نے ابھی جو بیان کیا ہے کہ امضاء کا مطلب تفرق، عفوا تصرف یا تخایر بعد العقد، یہ ترجمہ کرنا ترازی کا یہ مناسب ہے، ٹھیک ہے۔ من کون الظرف خبراً بعد خبر، ظرف سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ الا ان تکون تجارتا عن ترازن کہا تھا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر خبر بعد خبر کے بعد ظرف کا خبر بعد خبر، اس آیت کے آگے شاید کوئی اور شق ہوگا، خبر بعد خبر کے بعد یہاں پر کوئی آیت کے اس میں بھی دیکھنا ہوگا کہ ظرف یہاں پر کیا ہے؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن ترازن، جی من تو جار مجرور ہوتا ہے، سمسو مثلا یعنی ما ذکرنا من کون الظرف، ظرف کا ہونا خبراً بعد خبر کے بعد، یعنی خبر کا خبر کے بعد خبر، وہی جو ہم نے معنی کیا تھا کہ تجارتاً خبر اول عن ترازن خبر ثانی ہے، ٹھیک ہے۔ خبر بعد خبر کے بعد ظرف کا ہونا، اس کے بعد کوئی ظرف کا ہوگا تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس یہاں سے جو ہے ظرف سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ خبر بعد خبر کے بعد ترازی کا معنی یہی کرنا کیا ہے؟ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک تو بات ہماری ختم ہو گئی۔ ہاں، تراز منکم یعنی تجارت عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اس کو میں دیکھ کے آتا ہوں کہ کس جہت سے ضرور بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک تو ہماری بات ختم ہو گئی کہ جو لوگ بے فضولی کی بطلان کے اوپر ادلہ پیش کیا تھا قرآنی آیت کے ذریعے سے، مصنف نے اس کو جو ہے نا تقریباً 3 سے 4 جواب دے کے رد کر دیا۔ اب آتے ہیں ان کی دوسری دلیل، وَأَمَّا السُّنَّةُ، سنت سے مراد روایات ائمہ معصومین یا روایات نبی، فہی اخبار، روایت ایک نہیں ہے، یہاں پر بہت سارے اخبار ہیں، 6 سے 7 روایات موجود ہے جو بے فضولی کی بطلان کے اوپر دلالت کرتا ہے، روایت ہے اور مختصر استدلال ہے، کوئی خلاصے کوئی لمبی چوڑی ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ منہا، ان روایات میں سے پہلی روایت النبوی المستفیض، روایت مستفیضہ، ٹھیک ہے، روایت مستفیضہ خبر واحد سے اوپر تواتر سے نیچے کے درمیان والی روایت کو کیا کہا جاتا ہے؟ مستفیض کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہمارے پاس روایت مستفیضہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے۔ پہلی روایت وہ قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فرمان ہے لحکیم بن حزام، حکیم بن حزام کے لیے آپ نے کہا لا تبع ما لیس عندک، لا تبع ابداً بے نہ کرو ما اس چیز کا لیس عندک جو تیرے پاس نہیں ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ کنایہ ہے،
کنایہ کا مطلب ایک لفظ جو ہے نا اپنے معنی مستعملہ میں استعمال نہیں ہوتا ہے، غیر معوضلہ میں استعمال ہوتا ہے لیکن قرینے غیر معنی کے ساتھ۔ تو یہاں پر تمہارے پاس نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ لیس عندک کا مطلب یعنی جس کے اوپر آپ تسلط نہیں رکھتا یا آپ اس کو آگے دینے کی قدرت نہیں رکھتا۔ دوسرا الفاظ میں کہیں کہ جس کا آپ مالک نہیں ہے، جس کا آپ مالک نہیں ہے۔ جس مالک نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم مثلا معاملہ ہونے کے بعد اگر میں مالک نہیں ہوں تو میں اس کو آپ نہیں دے سکتا کیونکہ میں مالک نہیں ہے، میرے پاس قدرت نہیں ہے۔ تو جس چیز کا آپ مالک نہیں ہے ابداً آپ اس کا معاملہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ ورنہ ما لیس عندک کا لفظی ترجمہ کریں تمہارے پاس نہ ہو۔ تمہارے پاس نہ ہونے کا مطلب ہر وہ چیز جو ہمارے پاس نہ ہو اس کا معاملہ کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے آپ کا مال مثلا پاکستان میں ہے، آپ یہاں سے ابھی تو آپ کے پاس نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اس کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ لیس عندک میں وہ چیز جو تمہارے پاس نہیں ہے اس کا معاملہ کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہمارے مال ہے کسی اور جگہ پر ہے، میرے پاس نہیں ہے لیکن میں اس کا معاملہ کر سکتا ہوں۔ یہ لیس عندک کا مطلب کیا ہے؟ جس کے بے کرنے کے اوپر تمہارے پاس یعنی قدرت نہ ہو، یعنی تسلط اور تصرف نہ رکھتا ہو، آپ مالک نہ ہو، اس کا معاملہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو لا طبیع ہے نا، لا طبیع کا مطلب یہاں پر حکم وضعی ہے۔ حکم وضعی کا مطلب کیا ہے؟ بطلان ہے۔ اگر آپ معاملہ کریں گے تو معاملہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ فَإِنَّ خود بتا رہے آگے فَإِنَّ عَدَمَ حُضُورِهِ حضور ما، یعنی وہ چیز جو تیرے پاس نہیں ہے، عندہ تیرے پاس نہیں ہے، تو یہ فَإِنَّ عَدَمَ حُضُورِهِ کنایۃ، یہ خبر ان ہے، کنایہ ہے۔ یہ ایک علم بلاغت کا جو ہے نا ایک اصطلاح ہے، یہ کنایہ ہے عن عدم تسلطہ علی تسلیمہ۔ لیس عندک کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ مال جس کے تسلیم کرنے کے اوپر تسلط نہ رکھتا ہو، یعنی میں نے آپ کو مثلا کوئی ایسی چیز کے بارے میں معاملہ کیا، وہ چیز جو ہے نا اب میں آپ کو نہیں دے سکتا، آپ کو تسلیم نہیں کر سکتا ہے، نہ میں مالک ہوں نہ اس کے اوپر میرا تسلط ہے، میں آپ تک اس چیز کو تسلیم یا نہیں کر سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں شارع کہتے ہیں اس قسم کی چیز کے اوپر آپ معاملہ نہ کریں۔ آپ مالک نہیں ہے، آپ آگے دے نہیں سکتا ہے تو جائز نہیں ہے۔ تو بے فضولی بھی کیا ہے؟ میں جو آپ معاملہ کرتا ہے جس چیز کے بارے میں فضولی، وہ بھی اسی میں ہے۔ کیوں؟ مالک کوئی اور ہے تو اگرچہ ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے، مثلا فرض کرتے ہیں یا مثلا آپ لے کے دے سکتے ہیں لیکن واقعاً اس کے اوپر آپ تسلط نہیں ہے، آپ مالک نہیں ہے، لہٰذا یہ آیت کہتی ہے بے فضولی کی یہ قسم اول اصلاً کیا ہے؟ باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ما لیس عندک ہے، تسلط نہیں رکھتا ہے، بائے فضولی مالک نہیں ہے۔ خود بتا رہے تسلط نہ رکھنے کی، تسلیم پر تسلط اور تصرف نہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ لعدم تملک ہی، لعدم تملک البائع الفضولی۔ مثلا یہ جو بائع فضولی ہے وہ مالک نہیں ہے، جب مالک نہیں ہے تو وہ اس کے پاس تسلیم کا حق بھی نہیں رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلی حدیث ہو گئی۔ آگے فرماتے ہیں فَيَكُونُ مُسَاوِقًا لِلنَّبَوِيِّ الْآخِرِ۔ مصنف فرماتے ہیں ایک اور روایت ابھی ہم ذکر کریں گے، وہ بھی اسی پیغمبر کی اس حدیث کے مساوق ہے۔ مساوق کا مطلب کیا ہے؟ مساویاً یا مترادفاً۔ جس طرح ہم نے یہاں پر کہا نا لا طبیع ما لیس عندک، سیم اسی معنی کی ایک اور حدیث ہے، یعنی مترادف ہے دونوں ایک جیسے۔ مساوق کا مطلب مساویًا و مترادفاً، وہ بھی سیم اسی طرح سے ہے۔ کہاں؟ کہتے ہیں لا بیع الا فیما یملک، بے واقع ہوتا ہی نہیں ہے مگر ان کی اس چیز میں بے واقع ہوگا جس کا تو کیا ہو، جس کا مالک ہو۔ تو یہاں پر کہتے ہیں سرے سے جس چیز کا ہم مالک نہیں ہے، جس چیز کے اوپر انسان مالک نہیں ہوتا ہے، اس کا اصلاً بے ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو بے ہی نہیں کہتا ہے، موضوع بے سے ہی خارج ہے۔ بے وہی ہو سکتا ہے جس کا بندہ مالک ہو، لیکن جس چیز کے اوپر انسان مالک نہ ہو وہ سرے سے بے ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، جس کے اوپر جو ہے نا جس چیز کے اوپر انسان مالک نہیں ہے وہ بے ہوتا ہے لیکن بے باطل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال چاہیے جس چیز کے اوپر انسان مالک، جس چیز کا انسان مالک نہ ہو، یا وہ سرے سے بے نہیں ہے، یا جو بھی ہو بے ہے لیکن بے درست نہیں ہے، باطل ہے، جو بھی ہو جس چیز کے نسبت سے انسان مالک نہیں ہے اس کا بے باطل ہے۔ لہٰذا بے فضولی بھی کیا ہے؟ بائی نہیں ہے۔ جب بائی نہیں ہے تو بے کیا ہے؟ باطل ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔
ایک نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ ما یملک اور ما یملک میں اگر آپ یملک معلوم پڑھیں گے تو اس صورت اس کا معنی یہ ہوگا کہ جس چیز کا تو مالک نہیں ہے، یہ ہو جائے گا۔ اگر آپ یملک کہیں گے تو فعل مجہول ہوگا۔ فعل مجہول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ مال جس کے مالک مجہول ہے، یعنی مالک نہیں ہے، مالک نہیں رکھتا ہے، جیسے کہ مثلا آسمان میں جو پرندے ہیں، پرندے کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے، تو یہ حدیث کہتی ہے کہ ہر وہ اموال جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے، جیسے پرندے ہیں، ہرن ہے، یہ ساری چیزیں، اس کا آپ بے نہیں کر سکتا ہے۔ یا اسی طرح کتا، سور، اس شراب، یہ چیزیں جس کا کوئی مالک سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے، کیوں وہ قابل ملک نہیں ہے، ان کا بے کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ مجہول پڑھیں گے تو اس طرح سے ہوگا، تو کہتے ہیں یہ ہمارے محل بحث سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن یملک پڑھیں گے تو پھر اس صورت میں جو ہے نا ہر وہ مال جس کا مالک نہیں ہے تو یہ ہمارے محل بحث میں شامل ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے نا ایک نقطہ ہے، کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کا تو مالک نہیں ہے اس کا بے جائز نہیں، یہ دوسری حدیث ہے، لہٰذا بے فضولی میں بھی بائی فضولی مالک نہیں ہے، لہٰذا سرے سے باطل ہے۔ بعد قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کے بعد یہ جو 2-3 حدیثیں ہیں وہ اسی کے ضمن میں ذکر کیا ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے لا طلاق الا فیما یملک، ٹھیک ہے، طلاق واقع نہیں ہو سکتی ہے مگر ان کی اس چیز میں طلاق واقع ہوتی ہے جو تمہاری زوجہ ہو، تمہاری ملکیت میں، تمہاری زوجیت میں پہلے سے ہو، اس میں طلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح کسی اور کی بیوی کے اوپر ہمارے لیے حق تصرف یا حق طلاق نہیں ہوتا ہے، سرے سے نہیں ہوتا ہے، اسی طرح جس چیز کے اوپر انسان مالک نہیں ہے، جس چیز کو انسان بے کرنا چاہتے ہیں وہ مالک نہیں ہے، وہ بھی سرے سے ہی اس کا معاملہ بے ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو دوبارہ اسی کی طرف نسبت دی، جس طرح انسان جو ہے نا نکاح میں اگر کوئی زوجیت اس کی زوجیت میں نہیں ہے تو وہاں پر طلاق کا تصور ہی نہیں ہوتا ہے، اسی طرح جس مال کے اوپر انسان تصرف نہیں رکھتا ہے، مالک نہیں ہے، تو وہاں پر بے کا تصور ہی درست نہیں ہے، یعنی سرے سے باطل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں ولا عتق الا فیما یملک، اسی طرح عتق اور آزاد بھی آپ کی آزاد بھی سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے مگر ان کی اس مال میں جو تمہارے ملکیت میں ہو، یا وہ آپ کی عبد ہو، مثلا ایک عبد آپ کا، ایک چیز آپ کا عبد ہے ہی نہیں ہے تو وہاں پر جو ہے نا اس کا عتق نامی کوئی تصور ہوتا ہی نہیں ہے، لہٰذا اسی طرح ہمارے معنی حنفی میں بھی ہے جو چیز آپ کی مال ہی نہیں ہے وہاں پر اس کا بے ہوتا ہی نہیں ہے۔ ولیما ورد فی توقیع العسکری صلوات اللہ علیہ، یہ تیسری حدیث ہے، ٹھیک ہے، جو بے فضولی کی بطلان دلالت کرتے ہیں، جیسا کہ ایک روایت وارد ہوئے توقیع کہتے ہیں کتابت کے ذریعے سے سوال و جواب ہونا۔ ایک دفعہ ہم فیس ٹو فیس کسی کے سامنے جا کے پوچھتا ہے اور معصوم ہمیں جواب دیتا ہے، ایک دفعہ زمانے کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے یا مثلا حالات کی پیش نظر انسان فیس ٹو فیس سوال نہیں کر سکتا ہے تو یہاں سے خط بھیجتا ہے، وہاں سے جواب آتا ہے۔ تو ایک امام حسن العسکری علیہ السلام سے کسی نے توقیع بھیجا، کوئی سوال کیا، وہاں سے آپ نے اس کے جواب ایک خط کی صورت میں آپ نے بھیجا۔ وہاں اس حدیث کے اندر یہ ایک لفظ موجود ہے، صفار نامی راوی کی طرف یا اپنے صحابی کی طرف آپ نے اس خط کو بھیجا، اس میں یہ لفظ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا لا یجوز بیع ما لیس یملک، یعنی جس چیز کا تو مالک نہیں ہے اس کا بے جائز نہیں ہے۔ جائز نہیں ہونے کا مطلب یعنی بے سرے سے باطل ہے۔ یہ لا طبی لا یجوز یہ جتنے بھی ہے نا یہ نہیں ارشادی ہے، یعنی ارشاد الی الفساد ارشاد الی البطلان ہے، بے باطل ہے، بے درست نہیں ہے۔ تو بے فضولی بھی ایسا بے ہے جو لا یجوز ہے، لا یملک ہے، بائی فضولی جب مالک نہیں ہے تو اس کا بے بھی کیا ہوگا؟ باطل ہو جائے گا، جائز نہیں ہے۔ وَأَمَّا عَنِ الْحِمْيَرِي، ایک روایت ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ روایت حميري، عبداللہ یا حميري اس طرح سے اس راوی کا نام ہے۔ اس نے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں بھی کوئی جو ہے نا اس طرح کے خط بھیجا، کوئی سوال پوچھا تو کتب فی جواب بعض مسائل ہی، اس نے بہت سارے سوالات کیے، ان مسائل میں سے بعض مسائل کے جواب میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے خط آیا، اس میں یہ موجود تھا، امام کا فرمان تھا ان الضیعۃ لا یجوز ابتیاعها الا عن مالکها او بامرہ او رضا منہ من المالک، ٹھیک ہے۔ ضیاع کہتے ہیں زمین کو، ٹھیک کہتے ہیں، ضیاع کسے کہتے ہیں؟ زمین یا کھیتی باڑی اس طرح کی چیزوں کو ضیاع کہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا بے شک ضیاع زمین لا یجوز ابتیاعها کی زمین وہی ضیاع، اس زمین کا بے کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی مثلا کوئی زمین بیچنا چاہتے ہیں تو کسی بھی زمین کا بے کرنا جائز نہیں ہے مگر 3 صورتوں میں وہ بے درست ہو سکتا ہے، بے کر سکتے ہیں۔ الا عن مالکها کی زمین وہی ضیاع، بے مالک ضیاع، اس زمین کے مالک اس زمین کو بے کر سکتے ہیں ایک،
یا او بامر المالک ہی کی ضمیر مالک، یا وہ بندہ جس کو مالک نے امر کیا ہے کہ آپ میری زمین بے کر دیں، تو مالک کی طرف سے جو بندہ وکیل ہوتا ہے وہ اس زمین کو یا اس جگہ کو بے کر سکتا ہے، یا غیر زمین ہو یا من المالک، یا ایک ایسا بندہ معاملہ کر سکتا ہے، اس زمین کو بے کر سکتا ہے جس کے بے پر مالک کی طرف سے رضامندی ہو، مالک کی اجازت ہو۔ بے فضولی نہ خود بائی فضولی نہ خود کیا ہے مالک ہے، نہ مالک کی طرف سے وہ وکیل اور امر ہے، نہ مالک کی اس بے کے اوپر مالک کی رضامندی شامل ہے، کیوں مالک کو سر سے پتہ ہی نہیں ہے اس نے اپنے مال کو کچھ، لہٰذا اس امام کے اس حدیث کے تناظر میں بھی بے فضولی کے قسم اول سرے سے باطل معصوم فرماتے ہیں لا یجوز ابتیاؤھا، سرے سے جائز نہیں ہے، فاسد ہے، بطلان ہے، لہٰذا بے فضولی بھی کیا ہے باطل اور بطلان ہے۔ یہ چوتھی حدیث تھی۔ وما فی الصحیح عن محمد بن مسلم الوارد فی ارض بفم النیل، ٹھیک ہے، یہ روایت ہے کیا ہے محمد بن مسلم سے، ٹھیک ہے، یہ تقریباً 5ویں حدیث ہے، یہ وارد ہوا ہے کسی زمین کے بارے میں، وہ زمین کیا ہے، فم فیل کا مطلب فم کہتے ہیں، ویسے منہ کو کہتے ہیں، نیل کے ابتدا میں، نیل ویسے جو ہے نا ابھی یہاں پر ہے بحر نجف، ہمارے پتہ نہیں یہ والا بحر ہے، ایک بحر نجف بہت دریا ہے، اس سے جو ایک نہر نکلتا ہے وہ ہلہ کی طرف ہے، میرے خیال میں وہ کہہ رہے ہلہ یا فرات کی طرف اس سائڈ پر ہے، اس سے ہلہ کی طرف جاتا ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، نیل کہا جاتا ہے، جو بحر ہے، بحر سے جو نکل کے جو پانی آگے نکلتا ہے اس کو نیل کہا جاتا ہے، تقریباً ہلہ کی طرف یا فرات کی طرف صرف ہے، تو اس دریا کے یا اس نیل کے کنارے میں یا اس کی ابتدا میں جو ہے نا ایک جو ہے نا کیا ہے زمین ہے، ٹھیک ہے، ایک زمین ہے، فم نیل کے اوپر جو زمین ہے، اشتراها رجل، اس نیل کے کنارے پہ موجود زمین ایک بندے نے اس زمین کو خریدا، اشتراها یعنی اشتراها عرب، ٹھیک ہے، اس زمین کو زہا کی ضمیر عرض کی طرف، اس زمین کو خریدا کس نے، رجل، کسی آدمی نے، کسی بندے نے، وَأَهْلُ الْأَرْضِ يَقُولُونَ، اور زمین کے جو مالک ہے یا اہل ہے، اہل عرض والے، یعنی ہم کہتے ہیں نا اہل بلد والے، تو وہ زمین کے اہل والوں نے لوگوں نے کہا بھائی ہی ارضنا، یہ ہماری زمین ہے، ایک بندے نے جا کے مثلا اس کنارے کے اوپر جا کے زمین خریدنا چاہا تو اس زمین کے جو اہل ہے وہ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ ہماری زمین ہے، وَأَهْلُ الْأَسْيَاف، اسیاف کہتے ہیں ساحل یا اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں اس زمین کے، وہ ہمیں نیل پہ نہیں ہے بلکہ اس کے ارد گرد ہے، وہ لوگ کہتے ہیں یقولون، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہی من ارضنا، یہ ہماری زمین ہے، تو ایک بندہ آگے جس طرح ہمارے لیے یہی ہے، مثلا ہم کہیں پر زمین خریدتے ہیں نزلے میں کسی جگہ پہ کوئی آ کے ہمیں بیک کرتا ہے، وہ کوئی دوسرا کہتا ہے یہ ہماری زمین ہے، ٹھیک ہے، تو ایک زمین کے اوپر کوئی اہل فم نیل والے کہتے ہیں ہماری ہے، وہ جو کنارے میں موجود لوگ کہتے ہیں یہ ہماری زمین ہے، اس طرح کے تنازع چلا، وہاں پر کہتے ہیں معصوم کے سامنے پیش کیا تو فقال، معصوم نے فرمایا لا تشترها الا برضا اہلها، اس قسم کے زمین کو کبھی بھی نہ خریدیں، اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو مالک کی رضایت ثابت کرو، مالک کی رضایت کے ساتھ آپ اس کو خریدیں۔ تو بے فضولی میں بھی آیا مالک کی رضایت ہے؟ نہیں ہے، تو لا تشتری لا تبی، لہٰذا معصوم فرماتے ہیں جائز نہیں ہے، اگر آپ بے کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی راہ ہے، وہ کیا ہے، مالک کی رضایت کے ساتھ ہو، بے فضولی بھی ایسا نہیں ہے، مالک کی رضایت کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا معصوم فرماتے ہیں لا تبی لا تشتری، ہم نے بھی کہا یہ جو لا تبی لا تشتری جتنے بھی ہے یہ نہیں ارشاد الی الفساد و ارشاد الی البطلان کی طرف ہے، لہٰذا بے فضولی اس حدیث کے تناظر میں بھی کیا ہے، باطل ہے۔ وما فی الصحیح عن محمد بن قاسم بن فضیل یا فضل، ٹھیک ہے، بعض میں فضیل ہے میرے خیال میں اور بعض میں کیا ہے فضل ہے، ٹھیک ہے، اکثر عرب جو ہے نا اسما کو تصغیر پڑھا جاتا ہے، تصغیر یعنی فضیل، عمیر، اس طرح سے، ٹھیک ہے، فضل بھی ہے۔ تو ایک اور محمد بن قاسم کی ایک روایت صحیح ہے، یہ تقریباً 6 حدیث ہے جو بے فضولی کے قسم اول کی بطلان کے اوپر پیش کیا ہے، وہ بھی ایک فی رجل، ایک بندے کے بارے میں ہے، اشترا من امرأۃ من آل فلان بعض قطائعہم، دیکھو اشترا من امرأۃ، ٹھیک ہے، ایک بندہ ہے اس نے اشترا من امرأۃ، کسی عورت سے خریدی ہے، کون سی عورت، من آل فلان، آل فلان سے مراد بنی عباس کی کسی قبیلے کی عورت سے اس نے خریدی، کیا خریدی، بعض قطائعہم، قطائی کہتے ہیں قطع، زمین کے قطعے، زمین کی کسی ٹکڑے کو ایک بندے نے بنی عباس کی کسی عورت سے خرید لیا، ٹھیک ہے، فَكَتَبَ عَلَيْهَا كِتَابًا، انہوں نے جو ہے نا بات چیت ہو گئی تو انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے نا مختار کے پاس گیا اور جو ہے نا ورقہ انہوں نے لیا اور وہاں پر فل کیا،
اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ فَكَتَبَ كِتَابًا أَنَّهَا قَدْ قَبَضَتِ الْمَالَ وَلَمْ تَقْبِضْهُ، ٹھیک ہے، قبضت المال ولم تقبضه، انہوں نے اس کاغذ کے اوپر لکھا کہ اس عورت نے جتنے بھی پیسے ہیں اس نے لے لیا ہے، ہم نے اس کو پیسے دیا ہے اور زمین کے بارے میں زمین ہم نے خرید لی ہے، جبکہ واقعی میں اس نے پیسہ دیا نہیں تھا، بس صرف جو ہے نا بات چیت کے حد تک وہ ورقے کے اوپر انہوں نے لکھ لیا کہ اتنی زمین ہم نے خریدی ہے اس عورت سے اور اس کو اتنا پیسہ ہم نے دے دیا۔ فکتب علیہا، علیہا سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ فکتب علیہا، علیہا کا مطلب کیا ہے؟ اس بعض قطعی، ٹھیک ہے، اس بعض قطعی کے اوپر خریدنے کے اوپر انہوں نے کتبہ کا معنی لکھا، انہوں نے ایک تحریر لکھی کتاباً، ٹھیک ہے، کوئی کتاب، انہا، یہ جو کتاب ہے کس چیز کے حوالے سے تھا؟ قد قبضت المال ولم تقبضت، یعنی کا فاعل جو ہے نا وہ عورت ہے، اس عورت نے قبضہ کیا ہے مال کو، یعنی دوسرا الفاظ میں پیسہ اس نے لیا ہے، جبکہ ولم تقبض، حقیقت میں اس کو دیا نہیں تھا، بس صرف کاغذ کے اوپر یہ تحریر کا فارم فل کیا تھا، یہ ایسا معاملہ ہوا۔ فَيُعْطِيهَا الْمَالَ أَمْ يَمْنَعُهَا، اب معصوم سے پوچھا گیا کہ اس طرح سے ہمارے سامنے معاملہ ہوا ہے اور اس زمین کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے اور ہم نے اس طرح کے تحریر بھی سب کچھ ہو چکا ہے، معصوم نے فرمایا فَيُعْطِيهَا، ہاں ہم ان کو فَيُعْطِيهَا، اس عورت کو ہم عطا کریں، المال، مال یعنی پیسہ اس کو دے دوں، ام یمنعہا، یا ہم اس کو پیسہ نہ دیں، سوال ہے نا، سوال نشان ہے، پوچھا گیا تو اس طرح سے ہوا ہے، پیسہ دے یا نہ دے؟ قال، معصوم نے فرمایا ہاں، قال قل لہ، وہ جس نے یہ سوال کیا تھا وہ بندہ کہتا ہے، معصوم نے کہا ہے کہ قل لہ، اس بندے کو کہے جس نے زمین خریدی ہے اس سے ضرور کہو، یمنعہا اشد المنع، معصوم نے اس کو شدت کے ساتھ منع کی، یمنعہا یعنی یمنع المال، ہاں اس عورت کو مال دینے سے شدت کے ساتھ معصوم نے منع کی ہے، نہ دیں، کیوں؟ اس لیے کہ فإنہا باعت، اس عورت نے بیچی ہے، ماں ایک ایسی زمین، لم تملک ہو، جس زمین کے اوپر یہ عورت مالک نہیں تھی، یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ بنی عباس کے دور میں جو منصور عباسی نام کا وہ کوئی ظالم تھا، اس نے جو جس طرح ہم نہیں کہتے بنجر زمین جس کے کوئی مالک نہیں تھا، انہوں نے اس کو قبضہ کیا، قبضہ کر کے اپنے جو جتنے بھی لوگ تھے ان کو آپس میں تقسیم کیا، ان میں سے ایک ٹکڑا اس عورت کو بھی ملی، تو حقیقت میں یہ جو زمین ہے وہ امام زمانہ کا مال ہوتا ہے، جو بنجر زمین جس کے اوپر کوئی مالک نہ ہو، یہ جو معدنیات ہے جتنے بھی ہے یہ سب امام کا مال ہے، تو امام کا مال انہوں نے امام سے پوچھے بغیر قبضہ کیا اور تقسیم کر کے ایک دوسرے کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے دیا، تو معصوم نے فرمایا یہ زمین حقیقت میں امام کا ہے، نہ اس عورت کا ہے، نہ بنی عباس والوں کا ہے، لہٰذا حقیقت میں انہوں نے ایک ایسی زمین کے اوپر بے کی ہے لم تملک ہو، جس کے اوپر یہ عورت مالک نہیں ہے، جب مالک نہیں ہے تو یہاں پر معصوم نے کیا کہا؟ شدت کے ساتھ منع کہ ان کو پیسہ نہ دیں، بے درست نہیں ہے، تو بے فضولی بھی اسی طرح سے ہے کہ جس میں مالک نہیں ہے تو کسی کے مال کے اوپر بے کرنا درست نہیں ہے، لہٰذا یہاں تک تو تقریباً ہم نے صحیحہ روایت یہ نا 5 روایتیں ہم نے ذکر، یہ جو لا طلاق الا فی ما یملک ولا عتق فی ما لا یملک، یہ اس حدیث کے ضمن میں ہے، لا بیع الا فی ملک کے ضمن میں ہے، ان کے علاوہ ان دونوں کو اس کے ضمن میں داخل کر کے باقی تقریباً بے فضولی کی بطلان کے اوپر 6 حدیث جو ہے نا سنت کے ذریعے سے، روایت کے ذریعے سے ثابت کیا ہے۔ ان تمام روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ لا تبیع، لا تشتر، لا فلان، لا یعطیہا، فلان فلان، ان سب کی اشارہ کس طرف ہے؟ جب مالک نہیں ہے تو بے ارشاد الی البطلان ہے، ارشاد الی الفساد ہے، لہٰذا بے باطل ہے، تو بے فضولی سے اسی طرح سے ہے کہ جس میں نہ وہ مالک ہے، نہ مالک امر ہے، نہ مالک اذن ہے، لہٰذا یہ تمام احادیث کا خلاصہ یہ کہتے ہیں کہ بے فضولی کا بھی قسم اول سرے سے باطل ہے، ٹھیک ہے، باقی باتیں انشاءاللہ جواب کل ہم ذکر کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آل محمد۔